السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ فرائیڈے کو میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ جمعے کے لیے نماز کے لیے جا رہے تھے الحمدللہ، تو مجھے یاد آیا کہ ہم چھوٹے تھے تو کس طرح پی ٹی وی پہ ایک درود آتا تھا، پہلے درود شریف آتا تھا جمعے کے ٹائم، اور پھر اس کے بعد جو ہے قرآن کی آیت آتی تھی سورۃ جمعہ کی کہ اے مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اس کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت تر کر دو اور نیکی کی طرف دوڑو، سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیا اچھا ٹائم تھا کہ ٹی وی بھی آپ کو جو ہے اتنے اچھے ریمائنڈر دیے جاتے تھے ٹی وی کی طرف سے بھی، اور ایک آج کا دور ہے کہ دیر آر ہیل آف چینلز، اتنا کیوس ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کوئی اچھی بات اگر آپ کو ٹی وی سے مل جائے تو بڑی مشکل بات ہے۔ آج کل میں ایک کتاب پڑھی حجت البالغہ امام شاہ ولی اللہ کی، اس میں انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکثر جمعے کے دن جمعے کی نماز میں سورہ منافقون پڑھتے تھے، اور وہ اس لیے کہ اکثر جو ہے وہ اس دور میں بھی منافق تھے، ہر دور میں ایک جیسے لوگ تو نہیں ہوتے، تو لوگ جو ہے وہ ویسے نماز کے لیے نہیں آتے تھے لیکن جمعے کے دن آ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ان کو سناتے تھے سورۃ منافقون کا۔ ہم ترجمہ پڑھ لیں گے اس میں کیا ہے۔ تو وہ ایسا ٹائم تھا جب صحابہ کرام کا بھی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہوتے تھے، وہ جب ملتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کو قرآن کی آیات سنایا کرتے تھے، ریمائنڈ کراتے تھے، کوئی برائی دیکھتے تھے تو اس کے بارے میں بات کرتے تھے۔ آج کل ہم لوگوں کے اندر ایک کرٹسی آ گئی ہے، فار دا سیک آف کرٹسی ہم برائیوں کو بھی جو ہے وہ ٹولرنس دے دیتے ہیں، اور ان پہ بھی بات کرنا ہم نے جو ہے وہ بالکل ہی چھوڑ دیا ہے کہ کوئی ہم سے خفا نہ ہو جائے، کسی کو ہماری بات بری نہ لگ جائے۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں لوگوں کو، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ جو ہے وہ بالکل جو ہے برائیوں پہ بھی کو بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیں اور ان میں بالکل بات ہی کرنا چھوڑ دیں۔ تو ایک بات یاد آتی ہے ڈاکٹر اسرار کی، ان کو میں اکثر سنتی ہوں، تو انہوں نے ایک دفعہ ایک قصہ سنایا تھا، ایک حدیث میں ہے، ایک روایت میں ہے کہ ایک بستی تھی، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح سے اخلاقی برائیوں میں اور گناہوں میں پڑی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک شخص تھا جو بہت ہی عبادت گزار تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بستی کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو تباہ کر دو۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ، ایک شخص ایسا ہے جس نے کبھی پلک جھپک بھی آپ کی عبادت سے کبھی منہ نہیں موڑا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہ تو سب سے پہلے پلٹو زمین کو، کہ وہ ایسا شخص ہے کہ باہر اتنی برائیاں دیکھتا ہے اور کبھی اس کے منہ سے کچھ بھی نہیں نکلا، کبھی اس کی آنکھیں بھی نہیں سرخ ہوئی لوگوں کو میری نافرمانیاں کرتے ہوئے دیکھ کے۔ تو قرآن پاک میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ یہ چھوڑ دیتے ہیں یہ کام تو معاشرے میں برائیاں اتنی پھیل جاتی ہیں، اور جب ان پہ تباہیوں کا ٹائم آتا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی وارننگ آتی ہے، کوئی آزمائشیں آتی ہیں، تو وہ سب کے لیے آتی ہیں، مطلب سب بھی اس میں، چاہے کوئی نیک ہو یا جو نہ ہو، سب اس میں اکٹھے جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں قوموں کی یا بستیوں کی لیول تک فیصلے ہوتے ہیں۔ پہلے جب پروفٹس کا ٹائم تھا، حضرت ابراہیم سے پہلے، تو جب کسی بستی کی تباہی کا فیصلہ ہوتا تھا تو اس میں سے نیک لوگوں کو وہی آتی تھی، پروفٹس کو، وہ نیک لوگوں کو جو ان کے پر ایمان لاتے تھے ان کو لے جاتے تھے اور بعد میں ان پہ عذاب آتا تھا۔ لیکن آج کل کے دور میں وہ چیز بدل گئی ہے، اب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے پوری بستیوں کی بالکل ہی ختم نہیں ہوتی کہ پوری کی پوری بستی کو تباہ کیا جائے، لیکن وارننگ آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، اوورال اگر کوئی بیماری آتی ہے، جیسے کہ ابھی ایک بیماری تھی کرونا کی، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہیومن میڈ ہے، انسانوں نے خود بنایا ہے، چاہے انسانوں نے بنایا ہو، جس نے بھی بنایا ہو، بات یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز تو افیکٹو ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ لوگوں کو افیکٹ کرتی ہیں ایسی بیماریاں،
تو وہ اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں کرتی نا. جیسے کہ قرآن پاک میں جادو کے بارے میں آتا ہے کہ چاہے جادو انسان ہی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے وہاں پہ لگایا ہے کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر جادو اثر نہیں کرتا. تو کوئی بیماری چاہے انسانوں نے پھیلائی ہے، اللہ کے اذن کے بغیر تو وہ اثر نہیں کرتی نا. تو سم ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ کوئی برائی ہے، انیشلی وہ بہت چھوٹی سی لگتی ہے اور ہم اگنور کر لیتے ہیں، لیکن وہ آگے چل کے پہاڑ جتنا بن جاتی ہے. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام تو ہر مسلمان کو ضرور کرنا چاہیے. قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوں گے کہ پہاڑ جتنی برائی ہوں گی، اور ہم کہیں گے ہم نے تو ایسا کوئی کام کیا نہیں تھا کبھی زندگی میں. لیکن پتہ چلے گا کہ ایک چھوٹی سی ہماری برائی کسی سٹیپ پہ کسی وقت میں اتنی آگے پھیل چکی ہے کہ اس سے وہ پہاڑ جتنی بن چکی ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ناحق قتل کیا، پہلا قتل کیا، انیشیٹر وہ تھے، اور بعد میں وہ پھیلتے پھیلتے جو ہے وہ جتنے بھی دنیا میں ناحق قتل ہوں گے ان کا گناہ کا کچھ حصہ ان پہ جا رہا ہے. حالدو کہ وہ بعد میں نادم تھے، اپنی اس پہ شرمندہ تھے گناہ پہ جو انہوں نے کیا تھا بھائی کا قتل، لیکن وہ بعد میں بہت زیادہ جو ہے وہ معاشرے میں پھیل گیا تھا. اسی طرح ایک اسکالر کو سن رہی تھی کہ وہ جنید جمشید کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ بعد میں کچھ فرینڈس کی محفلوں میں وہ روتے تھے کہ مجھ سے یہ جو گانے بجانے میرے مرنے کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ بعد میں ان پہ عمل گانے بجائیں گے، اور پتہ نہیں کس کس طرح کی محفلیں ہوں گی، اور ان سے مجھے جو ہے وہ ان کی برائیوں کا کچھ نہ کچھ حصہ مجھے پہنچتا رہے گا. تو اس بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے آگے کیا پھیل رہا ہے. جزاک اللہ خیر.